وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کے تناظر میں قربانی سے متعلق چند نصیحتیں، چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھنے اور سمجھ کے مطابق اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ عربی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے چند ایام گزر چکے ہیں، اور یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بڑی ہی عظمت اور بڑی ہی اہمیت والے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا حب الی اللہ من ہذہ الایام، کہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ جو بھی نیک اعمال انسان ان 10 دنوں میں کرتا رہے وہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، بشرطے کہ ایک انسان اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے، فلم یرجع بذلک من شیء، لیکن وہ پلٹ کے واپس نہ آئے، یعنی شہادت کے درجے پر فائز ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں یہ انتہائی اہمیت والے ایام ہیں، اور ان دنوں میں خاص طور سے نیک اعمال کی انجام دہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کئی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین توفیق دے تو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک، یا پھر 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کرنا یہ 2 سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ تو ایک تو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ ہے کہ کثرت سے ان ایام میں اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تہلیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، یعنی اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ مختلف اوقات کے اذکار ہوں یا اسی طرح سے دیگر عام اذکار ہوں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے معراج نصیب فرمایا اور جب واپس ہو رہے تھے، جہاں بہت سارے انبیاء سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ واپس جا رہے ہیں، جا کر کے اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان سے یہ کہنا
کہ جنت کی جو سرزمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے، لہذا وہ کلمہ تسبیح کے ذریعے سے، تحلیل کے ذریعے سے، تکبیر کے ذریعے سے جنت کی اس زمین کو، اس کو باغوں سے اور درختوں سے اس کو سجانے کی کوشش کریں۔ جب بھی اللہ رب العالمین کا کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، والحمدللہ کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے جنت میں ہمارے لیے ایک درخت لگاتے ہیں۔ تو شجر کاری کرنا، اپنی امت سے یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کے کلمات کے ذریعے سے جنت کی سرزمین پر شجر کاری وہ کریں۔ تو اس مہینے میں خاص طور سے ان ایام میں اللہ رب العالمین کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو جو توفیق دی ہے اس میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو۔ تو کثرت کے ساتھ ان ایام میں بڑائی اور تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو بھی کلمات ہیں، کلمات تسبیح یا کلمات تحلیل یا اسی طرح سے کلمات تکبیر، ان کلمات کا اہتمام خاص طور سے ان ایام میں کرنا چاہیے۔ تو خاص طور سے تکبیروں کا اہتمام، تو روزے کا اہتمام کریں، تکبیروں کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے چونکہ یہ ایام افضل ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جن ایام کو اللہ اس کے رسول نے باعزت قرار دیا ہے یا جن مہینوں کو باعزت قرار دیا ہے، اس میں کیے گئے اعمال کا اجر بڑھ کر کے ملتا ہے، اسی طرح سے ان ایام میں کیے گئی برائیوں کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو خاص طور سے جہاں ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اہتمام کریں، تکبیرات کا اہتمام کریں، وہیں خاص طور سے صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ سال بھر زندگی کے ہر لمحے اللہ رب العالمین کی معصیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن خاص طور سے جو باعظمت ایام ہیں ان ایام میں اپنے آپ کو معصیات سے، منکرات سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ایام چل رہے ہیں انتہائی اہم ہیں، اور 10 تاریخ کو ہم قربانی پیش کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے حضور، مقصود اللہ رب العالمین کی رضامندی ہوتی ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کی تھی جب اپنے شیر خوار بچے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکے میں لے جا کر کے چھوڑا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ یہاں اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی ہے، اس میں کئی چیزیں جو ہے آپ کو نظر آئیں گی جو ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں اور ہمارے لیے قابل عبرت ہیں۔ وہی چیز ہم کو سمجھنا ہے۔ دعا کر رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی نسل میں سے ایک حصہ یا اپنی ذریت میں سے کچھ کو یہاں اس سرزمین پر لا کر کے بسایا ہے۔ بوادن غیر ذی زرع، یہ ایسا میدان ہے جہاں ہریالی نہیں ہے، لیکن بسایا کہاں ہے؟ عند بیتک المحرم، تیرے باعظمت اور حرمت والے گھر کے پاس لا کر کے بسایا ہے۔ اب مکہ تو چٹیل میدان تھا اس وقت جہاں لے جا کر کے بسایا تھا، لیکن جہاں بسایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری میں روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں بسایا اور جہاں اپنی اولاد کو لے جا کر کے چھوڑا تھا، وہ خانہ کعبہ سے تھوڑی دور پر زمزم جہاں ہے اسی مقام پر لے جا کر کے ان کو ٹھہرایا تھا۔ تو یہاں
وہ بنیادیں ضرور باقی تھیں جو خانہ کعبہ کی ہے، لیکن اس وقت تعمیر تو ظاہر سی بات ہے خانہ کعبہ کی نہیں ہوئی تھی، لیکن لے جا کر کے بسایا ہے وہاں جہاں اللہ رب العالمین کا گھر بننے والا ہے۔ یہاں ہمارے لیے سیکھنے کی چیز یہ ہے، سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کے تئیں دنیاوی مصلحت سے پہلے دینی مصلحت کو ترجیح دیں۔ دینی اعتبار سے ہم اپنی رہائش اور اپنا گھر ایسی جگہ تلاش کریں یا ایسی جگہ بنائیں جہاں سے ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا مرکز قریب ہو، جہاں سے ہماری اور ہمارے اولاد کی صحیح تربیت ہو سکے۔ وہاں لے جا کر کے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو وہاں بسانا چاہیے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اسلام کے دعوے داران ایسے محلے تلاش کرتے ہیں جہاں سے مسجد بہت دور ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کا جو محلہ ہوتا ہے وہاں سکون زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں جا کر کے بستے ہیں۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آپ وہاں سے قریب رہنے کی کوشش کریں جہاں آپ کی اور آپ کے بچوں کی صحیح طور سے تعلیم و تربیت ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں اس بات کی تعلیم دی، اور نہ صرف دعا کیا بلکہ لے جا کر کے بسایا بھی وہی۔ ان بیتک المحرم، اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے ان کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد کی صحیح طور سے تعلیم و تربیت ہو سکے، دینی اعتبار سے ہم ان کو ایک ماحول میسر کر سکیں، دینی اعتبار سے خاص طور سے ان کے اندر دین کی اہمیت، توحید کی اہمیت، اسلام کی اہمیت ان کے دلوں میں ہم اجاگر کر سکیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بچوں کے تعلیم و تربیت کے لیے ہم اچھے سے اچھا اسکول تلاش کرتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے اور دینی تربیت کے خاطر سب سے بڑی کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ بچہ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ فراٹے کے ساتھ دیگر زبان کو پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، تب ہم کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اب بچوں اور بچیوں کو الف با سکھانا چاہیے، ان کو قرآن آنا چاہیے، ان کے اندر دینی شعور پیدا ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم اس وقت جاگتے ہیں جب دیگر چیزوں پر بچوں کی مہارت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن دینی اعتبار سے ہمارے بچے اور بچیاں زیرو ہوتے ہیں۔ نہ ان کا عقیدہ درست ہوتا ہے، نہ ان کے جو ہے صحیح طور سے آداب و سلیقے انہیں آتے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیسا ہو، ہمارے استاذوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیسا ہو، لوگوں کے ساتھ ہم کو ملنا جلنا کیسے چاہیے، یہاں تک کہ بنیادی دعائیں بھی انہیں نہیں پتہ ہوتی ہیں۔ طہارت و نماز اور عبادات کے احکام و مسائل سے بھی وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت ہمہ الدنیا، یاد رکھو جس انسان کا مقصود صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے، جعل اللہ الفقر بین عینی، اللہ رب العالمین اس کے پیشانی کے اوپر محتاجگی کو لکھ دیتا ہے۔ دنیا ہی مقصود ہے، وہ فرق علیہ شمل، اور اس کے تمام معاملات اللہ رب العالمین بکھیر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یأتہ منہا الا ما قدر لہ، یاد رکھو کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے انسان جتنی بھی کوشش کر لے، دنیا اس کو اتنا ہی ملے گی جتنا کہ اللہ نے اس کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے بچوں کی ہم تعلیم و تربیت نہ کریں، لیکن دین کو فراموش کر کے اور صرف دنیا کے اوپر ہماری ساری توجہ ہو، اس سے بڑی نادانی کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچیں اور اس پر غور کریں کہ آج
جب ہمارا بچہ اسکول سے آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا یہی سوال ہوتا ہے کہ بیٹے جلدی کر، ابھی ٹیوشن کو جانا ہے، ابھی ٹیوشن جانا ہے، ابھی دوسری جگہ پہنچنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے تو ابھی کر لے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوال کیا کہ بیٹے اتنی دیر تک اسکول میں رہا، تیری ظہر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، عصر کی نماز تو نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، تیری جو نمازیں چھوٹی ہیں بیٹے پہلے وہ کر لے تو۔ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا واقعی ایسا ہی نہیں کرتے ہیں؟ رات میں اگر بچے کو سلانا بھی ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹے جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹا جلدی سو جا، نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ تو ہم تو اپنے اولاد کے سامنے جو دینی ماحول پیدا کرنا چاہیے اس کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اس کے ذہن و دماغ میں ہم نے دنیا ہی بسائی ہوئی ہے، دنیاوی اعتبار سے ہی ہم اس کے تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہے ہیں، دینی اعتبار سے ہماری وہ فکر مندی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ خاص طور سے ہم قربانی کریں گے، قربانی پیش کریں گے اللہ کے حضور، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا ہوا ہے۔ کیا خالی قربانی کر دینے سے، جانور کے گلے پر چھری چلا دینے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو جائے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر عمل ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اسوہ صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، اسوہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اولاد کے تئیں کتنے فکر مند ہیں، دینی اعتبار سے ہم ان کو کون سا ماحول دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک تو دشمنان اسلام کی صدیوں سے یہ کوشش ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دل سے اسلام کی عظمت ختم ہو جائے، دین کی اہمیت اور دین کے تئیں جو کچھ اعمال ان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ کمزور پڑ جائیں، وہ ختم ہو جائیں، اور ہر اعتبار سے، چاہے وہ نصاب تعلیم کو لے کر کے ہو یا دیگر تہذیب و کلچر کے معاملے کو لے کر ہو، وہ ہر اعتبار سے اسلام اور مسلمانوں سے اسلامی تہذیب کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارا یہ تغافل، ہماری یہ غفلت اور ہماری یہ نادانی یقیناً جو ہے وہ ان کے اس حربے میں ہم خود ان کے لیے چارہ بن رہے ہیں۔ یاد رکھیے، عبد الرحمن الجبرتی رحمہ اللہ، یہ مصر کے مورخوں میں سے ایک مورخ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جب انہوں نے حالات لکھے اسپین کے کہ 1800 سال تک مسلمانوں نے اسپین کے اوپر حکومت کی ہے، لیکن ایک دور وہ بھی آیا، انہوں نے لکھا کہ غرناطہ میں مراکش کا ایک سیاح جب غرناطہ میں پہنچا اور اس نے غرناطہ کے جامع مسجد سے اذان کی صدا سنی، مسجد کی طرف جب وہ روانہ ہوا تو اس نے یہ سنا کہ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہا، لیکن اس کے بعد ہی حی علی الصلاح اس نے کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید مؤذن بھول گیا ہوگا، مؤذن سے بھول ہو چکی ہوگی۔ کہتے ہیں جب میں مسجد میں پہنچا، مؤذن صاحب کے قریب گیا، میں نے کہا کہ آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاح کہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، آپ بھول گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھولا نہیں ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے۔ کہا کہ کیوں چھوڑا ہے؟ کہا کہ ہم نے اس لیے چھوڑا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، میں یہودی ہوں، اور یہاں غرناطہ کی حالت ایسی ہے کہ یہاں کوئی بھی مسلمان اذان دینے کے اس منصب پر آنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے جو ذمہ داران ہیں مساجد کے، میں نے یہ ذمہ داری سنبھالتے وقت ان سے یہ کہا تھا کہ میں یہودی ہوں، میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہوں گا، باقی کلمات میں کہوں گا۔ وہ اس بات کے اوپر راضی ہوئے، کہا کہ یہاں کے مسلمانوں کی دینی حالت ایسی ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ جو حالات ہمارے ہیں، جس طرح کے حالات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
ان حالات میں اگر ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کریں گے اور خاص طور سے دینی اعتبار سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر اگر آج سے ہم نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ اس سے بھی بدترین حالات ہمارے اوپر پیدا ہو سکتے ہیں، اس سے بھی بدترین حالات ہمارے اوپر آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں ہیں ہمارے سامنے، صحابیات کی سیرتیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے سے حلال و حرام کی تمیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بچوں میں آداب سکھلا رہے ہیں۔ بچہ آپ کے سامنے کھانا کھا رہا ہے، اسی دسترخوان پر بیٹھا ہے، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ، اے بچے اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ۔ وہیں جب آپ کے نواسے صدقہ کا کھجور زمین پر پڑا ہوا اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں اگلی ڈال کر کے وہ کھجور نکال لیتے ہیں، اے بیٹے کیا تم کو پتا نہیں آل محمد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے؟ تو حلال و حرام کی تمیز پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو پیچھے بٹھا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں، یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بیٹے اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ کا ڈر پیدا کر رہے ہیں۔ تو توحید اور دینی شعور اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ان مراکز کو آپ تلاش کریں، ان مساجد اور مدارس کو آپ تلاش کریں جہاں آپ کے بچوں اور بچیوں کا دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا نظم ہو، جہاں صحیح طور سے بچوں کو ہم اسلامی ماحول دے سکیں، صحیح طور سے انہیں دین سکھا سکیں۔ بچپنے ہی سے یہ کوشش ہم کریں، نہ کہ بچے جب بڑے ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ فکر آنی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص طور سے یہاں کہہ رہے ہیں اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمْ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تئیں لکھتے ہیں کہ لیقیموا الصلاۃ میں جو لام ہے لام کئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بسایا اور اللہ کے سامنے غرض و غایت بھی بیان کر دی، اے لا اس گھر کے پاس لا کر کے بسانے کا مقصود یہ ہے کہ بچے ہمارے نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے بنائیں۔ دعا بھی کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی میری آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ تو یہاں دین، دنیا سے پہلے دین کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے اولاد کے لیے کچھ نہ کرے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا میں شامل ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ انہیں ایسی روزی عطا فرما، پھلوں کی روزی عطا فرما کہ جس روزی کو کھا کر کے شکر گزار الہ العالمین بنائیں۔ تو روزی بھی ایسی ہو جو روزی انسان کے عبادت و اطاعت میں معاون ثابت ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حرام طریقے سے کمائی گئی روزی، حرام طریقے سے حاصل کیا گیا مال، یہ اگر ہم بچوں کو کھلائیں گے اور اس سے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے، عبادت و اطاعت میں ان کے یہاں کوتاہی پائی جائے گی اور ان کی تربیت بھی اسی طریقے پر ہوگی۔ لہذا اولاد کے تئیں خاص طور سے حلال و حرام میں تمیز یہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور حلال روزی ہی بچوں کو کھلانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کو بنانے کی فکر کرو، آخرت کو بنانے کی فکر کرو۔ تو دنیاوی مال و دولت یہ اخروی زندگی کو سنوارنے کے سبب ہوتے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ لعلہم یشکرون، روزی بھی ایسی عطا فرما کہ جس سے یہ شکر گزار بندے بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، نیکی کے امور میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے بن جائیں۔ اور یہ چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے
تو اسی لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور خاص طور سے تربیت کا اثر تھا کہ دینی اعتبار سے حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کیسے کی تھی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عائشہ بنے، فاطمہ بنے، ہمارے بچے عبداللہ عبد الرحمن بنے. تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم انہیں دینی ماحول میسر کریں اور خاص طور سے رزق کے معاملے میں ہم احتیاط برتیں. گلا کسی کا کاٹ کر کے جانور کے گلے پر چھری چلانا یہ قربانی کا مقصد بالکل نہیں ہے کہ آپ حق مار کر کے کسی کا غلط طریقے سے مال لوٹ کر کے دھوکہ دے کر کے آپ مال کمائیں اور اس کے بعد اس مال سے قربانی کر کے کہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو زندہ کر دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہم نے عمل کیا ہے. اس سے بڑی نادانی کچھ نہیں ہو سکتی ہے. تو یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف دینی اعتبار سے دین کو ترجیح دیا دنیا کے اوپر، بلکہ دنیا کا بھی اہتمام کیا ان کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو روایت نقل کی ہے اس میں لکھا ہے کہ وضع عندہما جرابا فیہ تمر وسقایا فیہ ماؤن، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جب جانے لگے تو چمڑے کا ایک تھیلا رکھا، اس میں کھجور تھا اور پانی کا ایک مشکیجہ رکھا. اپنے اعتبار سے جو وسائل اپنے بچوں کے لیے کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. آج بہت سارے لوگ اپنے بال بچوں کو اور اپنے ماتحتین کو یا وہ لوگ جو ان کے کفالت میں ہیں ان کو چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل سے بڑا توکل ہے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا؟ لا کر کے چھوڑے تھے تو بھی اللہ کے حکم سے لا کر کے چھوڑا تھا انہوں نے. اللہ نے حکم دیا تھا اس لیے لا کر کے چھوڑا تھا. تو ان کا توکل کیا اللہ رب العالمین پر نہیں تھا کہ اللہ نے کہا ہے ہم نے چھوڑ دیا، ختم ہو گیا، ہمیں کھجور دینے کی ضرورت کیا ہے اور پانی کا انتظام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑی نادانی ہے. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. ایک انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن لوگوں کے کفالت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے ان کو وہ ضائع کر دے. ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، اولاد کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ 4 مہینے کے بعد واپس آئیں گے، کوئی سال بھر کے بعد واپس آ رہا ہے، کوئی 6 مہینے کے بعد واپس آ رہا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ ہی دیکھے گا. یہی توکل ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو انتظام کر کے جا رہے ہیں. تو یہ ہمیں تعلیم مل رہی ہے کہ ہمیں دنیا کا بھی اہتمام کرنا ہے اور دین کا بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن دین دنیا کے اوپر غالب رہے گی. یہ اس دعا میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم ملتی ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ نہ صرف یہ قربانی، یہ مقصود ہے کہ خالی آپ جانور ذبح کر دیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی ہماری زندگی میں آنی چاہیے. تب جا کر کے صحیح معنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین جس طرح کے حالات ہیں العالمین یہ حالات اسلام اور مسلمانوں کے تئیں انتہائی دلخراش ہیں. العالمین ان حالات کو امن میں تبدیل کرنے والی ذات تو ہی ہے. العالمین جو بدامنی ہے بدحالی ہے العالمین مسلمانوں کی ان سے تو دور فرما دے. العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو العالمین دور فرما دے. العالمین دین کے تعلق سے ہماری جو بے توجہی ہے العالمین صحیح طور سے دین کی اہمیت دین کی عظمت العالمین ہمارے دلوں میں ہمیں پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. العالمین جب تک دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.